پروپیگنڈا کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مومنین اپنی قوت کو جم کریں، معاشرے کے اندر اپنے کاموں کی رفتار کو تیز کریں۔ معاشرے کے اندر جب قوت اور کاموں کی رفتار تیز ہوگی یہ خود ہی ایک تعارف بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کا مومنین بچاؤ ہی نہ کریں، دفاع ہی نہ کریں، اہل ایمان آگے سے دفاع نہ کریں، وَإِلَّا یہ پروپیگنڈے کیا حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہوئے تو کامیابی کی دہانے کے اوپر پہنچتے ہیں پروپیگنڈے۔ حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام ان کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوئے کہ شام کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ تاریخ تبری کا واقعہ ہے، شیعہ کتابوں کے اندر نہیں وارد ہوا۔ تبری میں وارد ہوا ہے کہ جنگ صفین کے اندر وہ لڑنے کے لیے آیا اور اس نے شعر پڑھے کہ تمہارا امیر تو وہ ہے کہ جسے نماز سے کیا غرض، اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ تو اس جگہ پہ پھر مبارزہ ہوا اور اسے سمجھایا۔ تو جناب ہاشم بن عتبہ کے ساتھ یہ واقعہ، انہوں نے پھر پوری دلائل پیش کیے اور وہ پھر منصرف ہوا جنگ صفین میں۔ خلاصہ کلام کہ ایک بڑا جرم اور ایک ناقابل معافی جرم کہ جس کا خمیازہ پورا معاشرہ بھگتتا ہے، اور وہ ہے پروپیگنڈا۔ سوال، اگر پروپیگنڈے کا شکار معاشرے کے افراد عوام الناس ہوتے ہیں، عوام الناس کا کوئی قصور ہے یا نہیں؟ کیا ادھر ہمارے ذہن میں آئے گا قصور ہوگا یا نہیں ہوگا پروپیگنڈے کا اگر شکار ہوتے ہیں؟ قصور ہے تو کیوں؟ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا، وہ تو پروپیگنڈا اتنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو لوگ ہیں انہیں بھینس نہیں بنایا، انسان بنایا۔ بھینس کے پاس عقل نہیں ہوتی، انسانوں کے پاس تو عقل ہوتی ہے نا۔ وہ دیکھ رہے نوح علیہ السلام کو اپنی زندگی میں، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کا گفتار ہے، مومنین کو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی پاکیزہ روش ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر وہ ان کے اوپر ایمان نہ لائیں تو ان کی تو پکڑ ہوگی۔ لہٰذا ملا چونکہ ان کا پیٹ اور ان کے اموال بھرے ہوتے ہیں، وہ ایک قوت رکھتے ہیں، قوت رکھنے کی وجہ سے